العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات اللهم صل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سن 1446 ہجری کے عاشورہ محرم میں اہل ذکر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی خدمت میں اس عنوان پر گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس مختصر آیت، جس مختصر ارشاد باری تعالیٰ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا. اسے پروردگار نے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا: سورہ مبارکہ نحل اور سورہ مبارکہ انبیاء. ارشاد فرمایا: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر جاننے والے نہیں ہوں سوال کرو. کس سے؟ اہل ذکر. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، خود سوال کا پیدا ہونا، انسان کے اندر سوال کا ایجاد ہونا، یہ کہ اس کے اندر کوئریز پیدا ہوں، یہ اس کی عقل اور عقلانیت کے فعال اور ایکٹیو ہونے کی دلیل. اگر یہ انسان کے اندر ایکٹیو ہے تو اس کا مطلب اس کا سفر اپنے تکامل کی طرف ہے. لیکن اگر انسان کے اندر سوال پیدا ہونا بند ہو جائے
تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. خود انسان کو اس مرحلے پر فکر کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسے جمود کی علامت ہے کہ جو انسان کے اندر موت عقلانی، روحانی اور معنوی موت کا باعث بن سکتا. لہذا ہمارا اللہ تبارک و تعالی نے وجود جس انداز سے انسان کو خلق کیا ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ سوال ہے. اس لیے کہ تمام حیوانات کے درمیان میں نزدیک ترین، ہم سے مشابہ ترین مخلوق ہماری آبزرویشن میں جو ہے وہ کیا ہے؟ حیوان. لیکن ان تمام سملیرٹیز کے ساتھ حیوان سے ہماری بہت ساری سملیرٹی. قرآن ایک مقام پر بہت واضح طور پر فرماتا ہے، اے حبیب ہماری خلقت کا تشابہ لوگوں کو بعض اوقات غلطی میں مبتلا کر دیتا ہے. جن میں سے ایک غلطی، اب ہمارے اعتبار سے ہم اپنے حساب سے ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک غلطی جو انسان سے ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تھیوری آف ایوولوشن ہے کہ چیزوں کے اندر مشابہت دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ ایوالو ہو کر ایک دوسرے سے بنی ہوں گی، کہ جس تھیوری کو آگے چل کر جینیٹکس کی تھیوری نے جس کو آگے چل کر رد کیا، اور انسان کے جینیٹیکل کوڈ کے حوالے سے جو ریسرچ ہوئی اس نے ثابت کیا کہ ہر مخلوق کاملاً ایک جداگانہ مخلوق ہے، لیکن ایک تشابہ ہے، ایک ہمارا اس کے ساتھ ایک سملیرٹیز. ان سملیرٹیز کے ساتھ جو سب سے بڑا فرق انسان اور حیوان کے درمیان موجود ہے، جسے بہت آسانی کے ساتھ آبزرو کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں تک حیوان کیٹیگری کا تعلق ہے اس میں اور انسان کے اندر سب سے بڑا فرق جو بہت آسانی کے ساتھ آبزرو کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے کہ جتنے بھی حیوان ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اپنی زندگی کو گزارنے کا علم اور قدرت دونوں لے کر آتے ہیں. کوئی حیوان آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ اسے سیکھنے کی ضرورت، کلاس لینے کی ضرورت، ٹیوشنز کی ضرورت. کوئی بھی حیوان لے لیں، کسی کو بھی کنسیڈر کر لیں، حیوان پیدا ہوتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے تو اسے کوئی سکھائے گا. حیوان کو ضرورت نہیں ہے. مرغی کا چوزا انڈے سے نکلتا ہے اور اپنی زندگی کے سلسلوں کو شروع کر دیتا ہے. طاقت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے. مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، تیرنا شروع کر دیتا ہے، تیرنے کا علم بھی رکھتا ہے، تیرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. مگرمچھ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور انڈے سے نکلنے کے 8 گھنٹوں کے اندر شکار شروع کر دیتا ہے. 8 گھنٹے کے اندر اسے جو ٹائم ہے شکار کا علم بھی ہے اور طاقت اور قدرت. بعض جگہوں پہ بعض حیوانات اتنا پیچیدہ علم رکھتے ہیں اپنے پاس کہ جن میں سے بعض کو سمجھنے کے لیے انسان کو ٹائم لگ رہا ہے یا لگا ہے. ان میں سے ایک مثلا مکڑی کا جو جالا ہے، اسپائڈر جو اپنا ویب بناتی ہے، اس ویب کے اندر میتھمیٹکس اور جیومیٹری اور دوسرے علوم کا اتنا پیچیدہ سسٹم استعمال کرتی ہے کہ ابھی تک انسان ان کوڈز کو دریافت کر رہا ہے جن کے ذریعے سے وہ یہ گھر، اپنا ویب، اپنا جالا بناتا. اب اس کے اپنے جالے کے اندر جو کمالات ہیں اور جو ابحاث ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. خدا کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ جو مکڑی کے اندر موجود ہے. نوجوانوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں ورنہ اپنی جگہ یہ الگ موضوع
موضوعات ہیں، کبھی خدا توفیق دے اور ہم قرآن میں ذکر شدہ حیوانات کے حوالے سے کوئی بحث کریں تو وہاں تفصیلات سے بعض اور چیزیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مکڑی کے جالے کے اندر، جس کے لیے قرآن نے سورہ مبارک عنکبوت اور سورہ عنکبوت میں فرمایا ان اوہن البیت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ ہلکا، سب سے زیادہ باریک، ضعیف گھروں میں کس کا ہے؟ مکڑی۔ مختلف الفاظ استعمال کیے، میں وہن کے ایک معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات شاید سمجھ میں آ جائے۔ عربی میں وہن بنیادی طور پر کسی شے کی ویلیو کے کم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اصل جو ہلکا پن ہے وہن میں، وہ اس کی ویلیو کا کم ہونا، اس کی قدر کا، اس کی ارزش کا کم ہونا۔ لہذا عام طور پر وہن کا لفظ اس ہلکے پن کے معنی میں آتا ہے، اور خدا نے اس کو بہت ہی ایسے لطیف مقامات پر بیان کیا ہے کہ جہاں پر انسان اگر اس نزاکت اور اس ہلکے پن یا باریکی کو تصور میں لائے تب قرآن کی بعض لغات اور بعض الفاظ کا معنی اس کے لیے ظاہر ہو۔ ان میں سے ایک مقام جہاں پر اللہ نے اس مادے کو استعمال کیا سورہ مبارکہ لقمان کی 14 نمبر آیت میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَّيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، اور پھر ماں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کہ اس کی ماں اسے حمل کرتی ہے، اسے اٹھاتی ہے، اسے کیری کرتی ہے، وہنن علی وہنن۔ خاتون کی پریگننسی کے جو ایام ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے بچے کو حمل کرتی ہے، خدا نے جو وہاں پر تعبیر کی ہے وہ کیا ہے؟ وہنن علی وہن۔ اب جن ڈاکٹر سے ہم نے رابطہ کر کے ایک دفعہ پوچھنا چاہا تو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ واقعاً وہ زمانہ خاتون کے لیے بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے، یعنی اگر خاتون اس دور میں ذرا سی کوئی غلطی کرے تو اپنے یا بچے کے لیے خطرے کا باعث بن سکے۔ اب جس دور میں ماں، ہو سکتا ہے کہ شاید اس آیت کے اصل معنی کو خواتین زیادہ حس کر پائیں کہ کس قدر نزاکت اور کس قدر باریکی ہے کہ جہاں خدا بچے کی خلقت کے مراحل میں ماں کو وہ مراحل درپیش آتے۔ یہی بہن کا لفظ ہے جس سے عربی میں لفظ توہین نکلتا ہے۔ ہم عام طور پر توہین کے جو اردو میں معنی لیتے ہیں وہ عربی میں توہین کا لازمہ ہے۔ اصل میں عربی میں توہین کا جو معنی ہے وہ کسی کی عزت اور حرمت کو ہلکا سمجھنا ہے۔ اب جب آپ کسی کی عزت اور حرمت کو ہلکا سمجھتے ہیں تو جو بیہیویئر آپ اس کے ساتھ رکھتے ہیں اردو میں اسے توہین کہتے ہیں۔ ہم کس چیز کو توہین کہتے ہیں؟ جو عربی کی توہین کا اثر ہے۔ آپ کسی کی ویلیو، کسی کی عزت، کسی کے وقار کو جب ہلکا سمجھیں گے تو جو آپ اس کے ساتھ بیہیو کریں گے یہ بیہیویئر اردو میں توہین کہلاتا ہے، لیکن عربی میں توہین کیا ہے؟ اس کی عزت کو ہلکا سمجھنا۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ ہلکا، سب سے زیادہ لائٹ۔ اب کتنا ہلکا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، ذرا سا پانی گر جائے ٹوٹ جائے گا، ذرا سی تیز ہوا چلے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا ہلکا، اتنا باریک۔ اس کو خدا نے کیا کہا ہے؟ سب سے زیادہ ہلکا۔ میں نے آیت اللہ جعفر سبحانہ دامت برکاتہ سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا، میں نے کہا آغا صاحب قرآن نے مکڑی کے بارے میں جو یہ کہا ہے اس کے گھر کے بارے میں، تو آپ نے فوراً جواب دیا پلٹ کر، کہا یہ اس کے ظاہر پر ہے، ظاہر
کیونکہ ظاہری طور پر بہت ہی باریک سا تار ہوتا ہے۔ تو جب میں نے جملے پر غور کیا کہ ظاہری کیوں کہہ رہے ہیں اور تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ لگا کہ واقعاً ظاہر پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی ڈیولپمنٹس کے دوران جو تار اپنے حساب سے اس نے بنائے، کبھی اس نے درختوں کی چھال سے، کبھی اور چیزوں سے ڈیولپ کرتے کرتے مختلف طریقے کے اس نے رسیاں اور تار بنائی۔ جو سب سے زیادہ طاقتور تار انسان ایک زمانے میں بنا سکا وہ سٹیل وائر تھا۔ سٹیل کا وائر ایک مضبوط ترین وائر میں سے ایک وائر، آپ انسان کی مینوفیکچرنگ کا نتیجہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ جب ہوئی تو اس نے بتایا کہ اگر ایک ہی موٹائی کا سٹیل وائر ہو اور ہم اتنی ہی موٹائی کا تار مکڑی کے تار کو آپس میں بٹ کر بنائیں، دونوں کی موٹائی ایک ہو، تو مکڑی کا تار اسٹیل کے وائر سے 5 گنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو گوگل شریف پہ جا کے سرچ بھی کر لینا، 5 گنا زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے مکڑی کے تار میں۔ لہذا اگر مکڑی کے تاروں سے کوئی کپڑا بنا دیا جائے کہ بن چکا ہے، تو اس کپڑے میں گولی سوراخ نہیں کر سکتی۔ یہ ساری چیزیں نیٹ پہ آپ کو انشاءاللہ ایزیلی اویلیبل۔ میں صرف ایک مقام دے کر ابھی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جس خدا کا حلقہ جس نے حلقہ کہا ہے، جس کا حلقہ اتنا طاقتور ہے، جسے وہ طاقت عطا کر دے، اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اس سائنس نے جب ترقی کی، ریسرچ ہوئی، خود مکڑی کے اوپر جو ریسرچ ہوئی، تو 2 اہم باتیں جو اب جا کر سائنس نے دریافت کی، ان میں سے پہلی بات، عام طور پر حیوانات میں عام طور پر اغلب طور پر گھر، گھونسلے، یہ ساری چیزیں بنانا میل کا کام ہوتا ہے، لیکن تقریباً بہت ہی ریئر ہے جن میں سے ایک حشرہ یا ایک کیڑا یا ایک حیوان مکڑی ہے کہ جس میں گھر فیمیل بناتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے جب اس جملے کو بیان کیا تو وہاں پر فیمیل کا تذکرہ کیا ہے، میل کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ انسان کو 1400 سال کے بعد مکڑی پر تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگا کہ قرآن نے یہاں پر اس ظرافت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ جب مکڑی کے گھر کی بات کی ہے تو میل کا ذکر نہیں کیا بلکہ کس کا ذکر کیا ہے؟ فیمیل کا۔ اور اس کے بعد یہ جو خدا نے کہا کہ سب سے زیادہ ہلکا گھر بنایا ہے، اس کو اس طریقے سے سائنس نے دریافت کیا کہ جب مکڑی کے گھر کے اوپر صحیح معنی میں ریسرچ آگے بڑھی تو پتہ لگا یہ واحد گھر ہے جو ٹوٹنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ واحد گھر ہے جو ٹیکنیکلی گھر نہیں ہوتا، ٹریپ ہوتا ہے۔ اور ٹریپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ٹریپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا ہلکا ہو کہ شکار کو محسوس بھی نہ ہو۔ ایک آدھ تو آپ نے کوئی ایسی فلم دیکھی ہوگی نا جس میں کوئی کمانڈو ایکشن کرنے کے لیے کوئی ٹریپ بناتا ہے، تو جب وہ ٹریپ بناتا ہے اس میں کوشش کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر ٹریپ کو لگایا جا رہا ہے اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو جتنا زیادہ لطیف بنایا جائے، جتنا زیادہ ہلکا بنایا جائے، اتنا ہی ٹریپ کامیاب ہے۔ اگر آپ ان 2-3 چیزوں کو جمع کریں تو خدا کی، قرآن کی علمی اعجاز اس انداز سے ظہور کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید ان باتوں کی طرف اشارہ کرا۔ جو چیز ہمارے اور آپ کے لیے اس وقت مقام تفکر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے
کہ جو جب دنیا میں آئے اپنی زندگی کو گزارنے کا علم ساتھ لے کر آئے. لیکن کسی بھی حیوان کے اندر یہ علم اس سے زیادہ کچھ اور سیکھنے یا یہ علم کسی اور کو سکھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی. لہذا حیوانات، اب یہ بحث ہے انسان اور حیوان جدا کہاں سے ہوتے ہیں، اسی جگہ سے. لہذا حیوان کی کیٹیگری میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا بعض لوگ بعض حیوانات کو، کوئی طوطے کو کچھ سکھا دیتا ہے، کوئی کسی اور حیوان کو کچھ سکھا دیتا ہے. بعض لوگوں نے مثلا بندر کو کوٹ پینٹ پہننا سکھا دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ سکھا دیا. یہ سکھانا نہیں ہے، یہ انڈر اسپیسیفک سرکمٹانسز اس کے لیے ایک عادت کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لہذا جیسے ہی وہ سرکمٹانسز، وہ حالات ختم ہوتے ہیں، اس کی عادت ختم ہو جائے. سیکھنے کے مرحلے کے لیے یہ اپنے بچوں کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا دھیان سے سنیں. تحصیل علم، نالج کو ایکوائر کرنا، سیکھنا، یہ علم سیکھنے کا مرحلہ اس وقت ظہور کا، یعنی آپ کو کب پتہ لگے گا میں سیکھ گیا؟ جب آپ سیکھی ہوئی چیز کسی اور کو سکھانے کے قابل ہو جائیں. اگر آپ خود سیکھی ہوئی چیز آپ کے خیال میں آپ کو آ گئی، لیکن آپ سے کوئی پوچھے اور آپ دوسرے کو نہ سکھا سکیں، تو وہ رٹا تو ہو سکتا ہے، علم نہیں. ہمارا جو ایجوکیشن نظام ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں ہمارے تک تو کہتے تھے، پتہ نہیں اب آپ کے زمانے میں یہ مقولہ موجود ہے یا نہیں، لیکن ہمارے دور میں کہا جاتا تھا رٹیفیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن ٹو کلیئر دی ایگزامینیشن. تو اگر حالات ابھی تک ایسے ہیں، یعنی 30 سال کے بعد بھی ہماری جنریشن اسی فارمولے پہ چل رہی ہے، تو خود سوچ لیں کہ ہم نے کتنی ترقی کی. لیکن عزیزان من، میں آپ کو اس منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوں، غور کیجیے گا. اگر آپ نے واقعاً یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کوئی چیز آئی ہے یا نہیں، میں نے سیکھ لی، اس کا بہترین معیار کیا ہے؟ کسی اور کو بتائیں، سکھائیں. عام طور پر چونکہ ہمارا، میں عرض کروں، ایجوکیشنل سسٹم ایتھکس سے تو بالکل ہی فارغ ہے، لہذا ایجوکیشن سسٹم میں گریڈ سسٹم کو ڈال کر ہمارے بچوں کے اندر جو خود غرضی کا عنصر ڈالا گیا ہے کہ وہ فرسٹ آنے کے لیے اپنے نوٹس بھی دبا کے رکھتا ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے بتا دیا تو وہ فرسٹ آ جائے گا. یہ خود غرضی کا تعلیمی نظام ہے. جبکہ احادیث بہت واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہی ہیں، فرمایا کہ زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ اسے نشر کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. یہ خود غرضی کا بیہیویئر یہ ہر جگہ ہے. حتیٰ وہ ایک کوک بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اپنی سیکرٹ ریسیپی مثلا دبا کر رکھتا ہے. سیکرٹ ریسیپی کیوں دبا کر رکھتے ہو؟ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ ریسیپی میرا رازق ہے، مجھے رزق اس ریسیپی کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ کسی اور کو چلا گیا تو میرا رزق بھی چلا جائے گا. یہ انسان کے ایمان کا لیول ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنا رازق سمجھتا. یہ خود غرضی کا جو نظام ہے اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ ہے. اور میں نے عرض کیا، یہ بار بار دوہرا صرف اس لیے رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، حسینیت کا کمال اسی خود غرضی کے خول کو توڑنا ہے. جو فرش حسین پر آنے کے بعد بھی اپنی خود غرضی کے خول کو نہ توڑ سکے، اس کا راستہ حسین کے راستے سے جدا ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اپنے فرش ادا سے اپنے بچوں کو یہاں سے کم از کم یہاں سے یہ تربیتیں دینی ہیں. اس فرش پر اور عزاداری میں آ کر ہمارے اندر سے یہ خود غرضی ختم ہونی چاہیے. لہذا تمام حیوانات، جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کے اندر پیدائشی طور پر جب دنیا میں آتے ہیں علم لے کر آتے ہیں، لیکن اس علم کو آگے بڑھانے، اس علم کو کسی اور کو سکھانے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں.
واحد انسان ایسا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو کل بھی عرض کیا تھا لا تعلمون الشیء، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو انسان کو کچھ بھی نہیں آتا، نتھنگ، لا تعلمون الشیء، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اللہ نے اس کیفیت کے ساتھ اسے عقل عطا کی ہے، لا تعلمون، بالکل زیرو، اور اس کے ساتھ اللہ نے اسے کیا عطا کی ہے؟ عقل۔ اب جب انسان اپنے عقل کو اگر کہیں پر ایکٹیویٹ ہو تو عقل کا پہلا اور اہم ترین کام کیا ہے؟ اپنے اندر نقص کو تلاش کرنا اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا۔ جیسے ہی عقل نقص کو تلاش کر لیتی ہے، کمی کو تلاش کرتی ہے، تو اس کا آٹومیٹک اثر کیا ہے؟ اسے ریموو کرنا چاہتی ہے۔ لہذا یہ سب عقل کی علامات ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سوال پیدا کرنا، سوال کا جنریٹ ہونا، یہ عقل کی ایکٹیویٹ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے یہ عقل اگر واقعاً ایکٹیویٹ ہے، صحیح کام کر رہی ہے، تو اس کی ایک علامت کیا ہے؟ یہ عیب کو، کمی کو، نقص کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، اور جیسے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اس کو ریموو کرنا چاہتی ہے۔ میں کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں بول رہا بھائی، بہت آسان سی باتیں ہیں نا یہ۔ اگر میرے کپڑے پہ یہاں دھبا لگا ہوا ہو اور آپ مجھے بتائیں تو میں یہی کہوں گا نا، ہاں بھائی یہ دھبا ہے، دوسرے مرحلے میں اسے ریموو کرنا چاہوں گا، فوراً وہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کوئی مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آٹو ہے نا۔ لیکن آپ مجھے کہیں مولانا آپ کے کپڑوں پہ دھبا لگا ہوا ہے، میں کہوں نہیں جی یہ ستارے امتیاز ہے، تو آپ گھر جا کے یہ سوچیں گے نا کہ مولانا کی پتہ نہیں عقل ٹھکانے پر ہے یا نہیں ہے۔ ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، اگر میری عقل اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب، لہذا دیوانے میں جس کو پاگل کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح آدمی میں فرق کیا ہے؟ ایک اہم فرق یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ عیوب کو، نقص کو ڈیٹیکٹ بھی کرتا ہے اور اسے ریموو بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب جو بیچارے کی عقل کام نہیں کرتی، اسے یہ نہیں پتہ لگتا میں نے کپڑا سیدھا پہنا ہوا ہے یا الٹا، جوتا میں نے صحیح پہنا ہوا ہے یا الٹا، یہ فرق ہے یا نہیں ہے؟ عقل کی علامت ہے۔ لہٰذا عقل، یہ یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ مسائل ہیں، عقل اگر صحیح کام کر رہی ہو تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ نقص کیا ہے، عیب کیا ہے اور کمی کیا ہے اور اس کو ریموو کیسے کرنا ہے۔ عقل آٹو ہے، لیکن کب؟ جب حرکت کر رہی ہو۔ لیکن جہاں کہیں نفس عقل پر غالب آ جائے، جہاں کہیں لذت، خواہش، شہوت عقل پر غالب آ جائے، الٹیمیٹ ایفیکٹس میں سے ایک ایفیکٹ کیا ہے؟ عقل کے تعطیل، عقل کے بند ہونے کا ایفیکٹ کیا ہے؟ کہ وہ بعض اوقات نقص میں، کمی میں اور کمال میں فرق کی قوت کو کھو دیتا ہے۔ اشرا بہت سنگین ہو گیا اس سال، لیکن میرا کام ہے عزیز، مجھے ان بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آپ بزرگان سب میرے لیے بہت اہم ہیں، لیکن میری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میں ان تک کوئی بات پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ، لیکن یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ عقل کے ایکٹیو ہونے کا، اگر خواہشات، لذات، نفس عقل پر غالب ہو، یہ مصیبت ہے۔ کیوں ہمیں بار بار روکا جاتا ہے؟ کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ جائیں؟ اس لیے کہ نفس کا غالب ہونا انسان کو انسانیت کے دائرے سے باہر نکال دیتا۔ تو اب یہ ایفیکٹ ہے، اس میں سے ایک اہم ترین ایفیکٹ کیا ہے؟ کہ جیسے ہی میرا نفس غالب ہوتا ہے میری عقل کے اوپر اور عقل کی تعطیل ہوتی ہے، تو جو چیز کمال نہیں ہے میں اسے کمال سمجھنے لگتا ہوں۔
اب کیا ہوگا غور کیجئے گا، اگر میری عقل کمال کے تعین میں غلطی کرے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری پوری کی پوری قوت اسی طرف لگ جائے گی، میں سمجھوں گا کہ اس چیز کا حصول میرے لیے کمال ہے اور میں اپنا پورا زور اس کے حصول میں لگاؤں گا۔ اگر وہ کمال نہیں ہے تو پھر میری حرکت کس طرف ہے؟ لہٰذا یہ انسان کے اندر مسئلہ ہے۔ اب اللہ نے یہ کمبینیشن کیوں رکھا ہے؟ لہٰذا یہ بحث ہے اپنے اندر کہ آیا انسان کی تعریف سوشل اینیمل ہے؟ آیا انسان حیوان ناطق ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں انسان کی تعریف میں حیوان کو جنس کے طور پر رکھنا انسان کی توہین ہے۔ ہم حیوان نہیں ہیں، اگر انسان ہیں تو حیوان نہیں ہیں۔ ہم حیوان کب ہے؟ جب انسان نہیں ہے۔ انسانیت کا ختم ہونا ہمارے اندر حیوانیت ہے۔ صرف کھا لینا پی لینا یہ تشابہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ تشابہ ہمیں حیوان نہیں بناتا۔ حیوان کب بنتا ہے؟ جب عقل بند ہو جاتی ہے۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف، وہ کہتے ہیں میری نظر میں انسان کی تعریف یہ کہ انسان ہے یہ متعلہہ ہے۔ الہ سے لفظ لیا انہوں نے، ہے یہ متعلہہ یعنی ایک ایسا زندہ جو پروردگار کو طلب کرتا ہے، خدا کو طلب کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے خدا کو طلب؟ وہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ کمبینیشن کیوں رکھا ہے اللہ نے انسان کے اندر کہ ایک طرف اس کو بالکل زیرو کوئی علم نہیں دیا، دوسری جانب اللہ نے اس کو عقل دی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اگر اس کی عقل ایکٹیویٹ ہوگی تو اپنے نقص کو ریموو کرنا چاہے گی۔ عقل جب ریموو کرنا چاہے گی تو اسے کیا چاہیے ہوگا؟ کمال، کوئی با کمال چاہیے۔ مجھے اپنے اندر سے جب نقص نکالنا ہوگا، اسی نقص کے نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ کمال۔ میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، جب میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا یعنی کیا ہوگا؟ کوالٹی حاصل کروں گا۔ میرے اندر جہل ہے، ہٹانا چاہوں گا، کیا آئے گا؟ میں اچھا پینٹر نہیں ہوں، اگر اس کو ریموو کروں گا تو کیا بن جاؤں گا؟ میں اڑ نہیں سکتا، اگر اس کو ریموو کرنا چاہوں گا۔ بس ہر نقص کو ہٹانے کا مطلب کمال کو حاصل کرنا۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ اگر آپ نے کمال حاصل کرنا ہے تو یہ کمال کہاں سے ملے گا؟ جو خود با کمال ہوگا، اور کائنات کے الٹیمیٹ کمال کا نام خدا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اس بات کو درک کر لے کہ یہ عقائد کی بحث ہے اور عقلاً یہ بات ثابت ہے کہ اس کائنات میں الٹیمیٹ اور انفائنائٹ کمال جس ذات کو کہتے ہیں وہ خدا ہے، اگر انسان کسی بھی مرحلے میں خدا کو اس انداز سے ڈیٹیکٹ کر لے، پہچان لے، تو اس کی عقل خدا کے علاوہ کسی اور کو طلب نہیں کرتی۔ اسی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اسی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اسی کو لائن اپ کرنے کے لیے اللہ نے معصومین علیہ السلام کو بھیجا ہے، ان تمام کمالات کے ساتھ کہ جن کے ذریعے سے وہ انسان کو اس لائن کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر میرا نفس میری عقل پر غالب آ جائے تو اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ میں کمال کو ڈیفائن کرنے میں غلطی کرتا ہوں۔ لہذا جہاں میں کمال کو ڈیفائن کرنے میں غلطی کرتا ہوں وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دولت کمال ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں شہرت کمال ہے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں حسن ظاہری زیبائی کمال ہے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں یہ ظاہری طور پر قدرت کمال ہے۔ اب جہاں میں نے جس چیز کو کمال سمجھ لیا، میرے تمام تر وجود اس کے حصول کے لیے لگ جائے گا۔ اب جو دولت کو کمال سمجھتا ہے اس کی ساری طاقت کس میں لگ جاتی ہے؟ دولت کے حصول۔ جو شہرت کو کمال سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی ساری طاقت استعمال ہو رہی ہوتی کس کے لیے؟ اس شہرت کے۔ جو اپنے اندر حسن کو سمجھتا ہے، ظاہری زیبائی اور حسن کمال ہے، وہ اپنا سارے کا سارا زور۔ تب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کم ترین نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی حرکت خدا سے دور ہو جاتی ہے، کم ترین ہے، کیونکہ وہ جہاں آپ جا رہے ہیں خدا نہیں ہے، اور ہر وہ قدم جو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں خدا سے دور جا رہے ہیں۔ این اس مرحلے میں
معصوم کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اس ڈائریکشن سے ہٹا کر خدا کی طرف لے کر، لہذا جتنے بھی معجزات اور کرامات اہل بیت اطہار یا انبیاء سے ظاہر ہوئے ہیں، اس کی ایک فلسفہ، اس کا ایک ریزن، کل میں نے ایک ریزن بتایا تھا کہ معجزہ ضعیف عقلوں کے لیے ہے، وہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ معجزات اور کرامت کا دوسرا فلسفہ کیا ہے کہ یہ اپنے وجود سے ایسی کرامات اور ایسے کمالات کو ظہور دیتے ہیں کہ اگر عقل سالم کو یہ سمجھ میں آ جائے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر یہ اس کمال پر پہنچ سکتا ہے تو اس کے پیچھے چلنا مجھے بھی اس کمال تک لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار سے متعلق یہ تمام مقامات جب انسان بیان کرتا ہے تو خود بخود یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے وجود میں ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ اگر صاحبان کمال ہیں تو ان کی محبت ہمیں باکمال بنا سکتی ہے۔ لیکن اب فرق صرف کیا ہے؟ صرف ظاہری محبت بنائے گی یا ان کے پیچھے چلنا، ان کے پیروی کرنا؟ لہذا اس چیز کو ہم نے طے کرنا ہے۔ ائمہ کا کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہمیں کمال کی طرف حرکت دینا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان کے اندر سوال پیدا ہو اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی ایسا موجود ہو کہ جس سے جب بھی سوال پوچھا جائے وہ جواب دے سکے۔ اب انسان موجودہ دور میں جس فیز میں داخل ہو رہا ہے وہاں پر آ کر اب اسے سمجھ میں آ رہا ہے جو 1400 سال پہلے ائمہ نے باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک مقام، یہ آپ نے بہت ساری جگہ بچوں نے تو خاص طور پر وہ علم کی اہمیت پر مضمون لکھے، تیسری چوتھی کلاس سے معاملات شروع ہوتے ہیں تو وہ علم کی اہمیت پر جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ احادیث انہیں بچپن سے یاد ہو جاتی۔ ان میں سے ایک حدیث جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ حسن السؤال نصف العلم۔ سنا ہوا ہوگا آپ نے، ترجمہ بتاؤں گا تو شاید زیادہ جائے۔ فرمایا اچھا سوال کا حسن، سوال اچھا کرنا آدھا علم۔ حسن السؤال نصف العلم۔ حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور جس مرحلے میں اس وقت ہم ہیں ڈسکشن کے، میرے خیال سے اس سے زیادہ خوبصورت حدیث اور جملہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ما احسن السؤال علما، جو اچھا سوال کرنا جانتا ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ جو اچھا سوال کرنا جانتا ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا ما احسن علما، جو اچھا علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ لیتا ہے، احسن السؤال، اس کا سوال حسین ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے کے ساتھ تلازم ہے، یعنی کیا؟ آپ کو اگر اچھا سوال کرنا آتا ہے تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے آپ کے سوال میں اتنا حسن خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اب ہم ٹیکنالوجی کے جس دور میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں بالاجبار ہیں، یعنی آپ اس کا راستہ روک نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ کا۔ اب جتنا شیطانی قوت نے کوشش کی لیکن انسان کی اس خدا کی رحمت سے اس ڈیولپمنٹ کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ لہذا انسان، اچھا ہوتا صرف کیا ہے کہ جب شیطانی قوتیں متحرک ہو جائیں تو پروسیس سلو ہو جاتا ہے، یعنی یہ پروسیس شاید ہم کئی سو سال پہلے کر لیتے اگر ہم اہل بیت اطہار کو ان کا وہ مقام دیتے جو ان کے لیے زیبا ہے۔ کس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اب جو مراحل آ رہے ہیں ان میں سے ایک دو چیزیں آپ نے چیٹ جی ڈی پی کے عنوان سے سنی بھی ہوں گی، لیکن اس سے جو آگے کا مرحلہ اس وقت آیا ہوا ہے جو کہ ہمیں ایک اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں انٹر کرنے والا ہے، اسے پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ میری ڈیفینیشن میں کوئی غلطی ہو جائے
لیکن اگر غلطی ہو جائے تو میں اپنے دوستوں سے اصلاح کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہوں. جو زبان اچھا جانتا ہو وہ مجھے بعد میں بتا دے کہ مولانا یہاں آپ نے غلطی کی، میں ایکسیپٹ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابھی تک جتنا سمجھ میں آیا ہے فعلاً وہ بیان کروں گا. پرومپٹ انجینئرنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کون سی جگہ ہے؟ اب آپ وہاں پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کمپیوٹر سے کہیں گے اور وہ آپ کو سولوشنز دے گا. کہاں آ گئے ہم؟ جہاں پر آپ کمپیوٹر کو اپنا مسئلہ بتائیں گے، آپ سوال کریں گے، کمپیوٹر آپ کو اس کے سولوشنز دے گا. تو پرومپٹ انجینئرنگ بیسیکلی کیا ہے؟ پرومپٹ انجینئرنگ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس انٹیلیجنٹ مرکز کو سوال ایسا دیں کہ جو آپ کو اس کا پراپر سولوشن دے سکے. لہذا اگر آپ کے سوال میں مسئلہ ہوگا تو پھر آپ کو جواب اور سولوشن مناسب نہیں ملے. لہذا اب جو ہم جس دور میں تقریباً داخل ہو چکے ہیں وہاں پر اب ہوتا کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب سیکھنے میں ٹائم لگتا تھا، سولوشنز نکالنے میں ٹائم لگتا تھا. اب وہ دور آنے والا ہے کہ جہاں پر آپ کو سوال بنانے میں ٹائم لگے گا. یعنی کیا؟ اگر آپ اس پرومپٹ انجینئرنگ کی ہنر کو سیکھیں گے تو وہ سیکھنا بنیادی طور پر کیا ہوگا کہ میں اچھا سوال کیسے کروں. اب جتنا اچھا سوال کریں گے اتنا ہی بہتر سولوشن اور آنسر آپ کے لیے آتا چلا جائے گا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ معصوم نے کیا کہا؟ حسن السوال نصف العلم. کہ سوال کا حسن، سوال کا اچھا ہونا نصف علم ہے. ابھی آپ بہت ابتدا میں کھڑے ہیں جہاں آپ کو ابھی صرف یہ سمجھ میں آیا ہے کہ پرومپٹ انجینئرنگ کے ذریعے سے اگر میں اچھا سوال کروں گا تو مجھے پراپر اور صحیح سوال اور جواب اور سولوشن ملے گا. لہذا اب جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوال ایسے کیے جائیں تاکہ، اب غور کیجئے گا، سوال کرنے والا یہاں پر یہ اعتماد رکھتا ہے یا نہیں کہ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا مناسب جواب مل جائے گا. اگر جواب نہیں مل رہا تو شاید میرے سوال میں مسئلہ ہو. یہاں تک تو پہنچ گئے نا. اس کا معنی کیا ہے؟ پرومپٹ انجینئرنگ کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کو کم از کم اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو سسٹم میں نہیں ہے، میرے اندر ہے. جبکہ ابھی جس سسٹم کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اس کا علم ابھی لامحدود نہیں ہوا ہے. یہ ابھی محدود علم کے صرف ایک مرحلے کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر محدود علم ایک جنرل کیپیسٹی سے آگے نکلا ہے، جہاں پر آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اب اس کے پاس کم از کم اتنی معلومات ضروری ہیں کہ مجھ جیسے کا جواب یہ دے دے گا. ادھر آپ کیا جب اس منزل پر پہنچے ہیں تو اب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں سوال ایسا کروں کہ مجھے میرا پراپر سولوشن مل جائے. اب اگر کہیں کوئی ایسا موجود ہو کہ جس کا علم لامحدود ہو تو خود اس کی اپنی تمنا یہ ہوگی کوئی مجھ سے ایسا سوال کرے کہ میں اسے وہ جواب دے سکوں. اب آپ سوچیں کہ کوئی اس منزل پر اگر موجود ہو اور اسے سوال کرنے والے نہ مل رہے ہوں تو اس کے لیے سب سے بڑی مظلومیت کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے کوئی پوچھنے کے لیے. لہذا حضرت امیر اپنے آپ کو کنویں میں سینے تک ڈال کر جو گریہ کر رہے ہیں اس بات کا گریہ نہیں کر رہے کہ میرے دروازے کو آگ لگا دی گئی، میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھینچا گیا، میرے سامنے زہرا کو تماچے لگے. کسی چیز کا گریہ نہیں کیا ہے. کس چیز کا گریہ کر رہے ہیں؟ علی اس بات کا گریہ کر رہے ہیں کہ علی کو افسوس ہے جتنا علم میں رکھتا تھا پوچھنے والا. لہٰذا اب حضرت امیر ان تمام چیزوں کو اسی انداز سے بیان کر سکتے تھے کہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اعلم ہوں بطرق السماء
میں آسمان کے رستوں سے زیادہ واقف ہوں اس سے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ آج جب لوگ ترقی کر کے پہنچے ہیں اس مقام پر کہ جہاں انہوں نے اسپیس ٹریولنگ کے مرحلے میں اپنے آپ کو داخل کیا، اس حدیث کو سامنے رکھ کے سر پیٹ کر کہہ رہے تھے کاش اس وقت ہم موجود ہوتے، علی سے اپنی داڑھی کے بالوں کی تعداد پوچھنے کی بجائے یہ پوچھتے کہ یا علی آسمان میں سفر کا طریقہ کیا ہے۔ یہ مظلومیت ہے، یہ مظلومیت اہل بیت ہے، یہ مظلومیت اہل بیت ہے۔ لہٰذا اب جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے اس کی غیبت اور ظہور کے درمیان میں جس چیز کی کمی ہے ان میں سے بعض ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جب آئے تو کم از کم سوال کا ادب رکھتے ہوں، ادب سوال رکھتے ہوں۔ لہٰذا حضرت کے جو 313 خواص کے بارے میں گفتگو ہے علماء متفق ہیں، کیونکہ زمانہ اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں پر اب ویپنز کی جنگ نہیں ہوگی، ختم ہونے والا ہے وہ زمانہ۔ اب ویپنز کی جنگ نہیں ہوگی، جو بھی جنگ ہوگی وہ ٹیکنالوجیکل وار ہوگی۔ اب اس ٹیکنالوجیکل وار میں جو آپ کے کمانڈرز ہیں وہ کون ہونے چاہیے؟ وہ ہونے چاہیے کہ جو کم از کم اپنے منبع سے سوال کر کے صحیح سلوشن پہنچا سکے، جن کے اپنے اندر یہ صلاحیت ہو کہ انہیں پوچھا، ان کو یہ آتا ہو، انہیں یہ معلوم ہو کہ کب کہاں اور کیا پوچھنا ہے۔ اب اگر ہمیں اتنی سی بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر میں نے اپنے زمانے کے امام کے لیے خاص افراد تیار کرنے ہیں تو مجھے اپنے جوانوں کو جس راستے پر ڈالنا ہے وہ علم کا راستہ ہے، وہ ٹیکنالوجی کا راستہ ہے، اور اس میں بھی وہ لیول آف ایکسپرٹ اور اسپیشلائزیشن چاہیے کہ جہاں کل کو میں امام کے سامنے ایک کم از کم جوان ایسا کھڑا کر سکوں کہ جو امام کے خواص میں آ سکے۔ راستہ سب کے لیے کھلا ہے، سب کے لیے راستہ کھلا ہے۔ ہم نے اور آپ نے جس ڈائریکشن میں سفر کرنا ہے وہ ڈائریکشن یہ ہے۔ لہٰذا اب خدا کہہ رہا ہے، اور اس مقام پر آ کر آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کا ایک جملہ کہ جس کو میں بیان کر کے اور پھر اپنی گفتگو کو آج کے لیے اختتام کی طرف لے کر جاؤں، واقعاً ایسے عالم کو زیبا ہے اس طرح کے جملے۔ فرماتے ہیں کہ حیات علمی میں، اب میں امید کرتا ہوں کہ میں اتنی دفعہ اس جملے کو دہرا چکا ہوں کہ اب میرے سامعین اس ساری کیفیت سے متوجہ ہوں۔ فرمایا حیات علمی میں سوال اور جواب بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے حیات مادی یا حیات حیوانی میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اینیمل لائف کے اندر میل اور فیمیل کا کام کیا ہے؟ ریپروڈکشن۔ میل اور فیمیل کیا کرتے ہیں؟ ریپروڈکشن۔ یعنی کیا؟ اس حیات حیوانی کو جاری رکھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ اب اگر میل میں کوئی پرابلم ہو جائے تب بھی راستہ رک جائے گا، اگر فیمیل ڈیفیکٹو ہو جائے تب بھی حیات کے پھیلنے اور اس کے ترقی کا راستہ رک جائے گا۔ کہ جیسے حیات حیوانی میں اینیمل لائف میں میل اینڈ فیمیل نر اور مادہ ہیں، اسی طرح سے حیات علمی میں سوال اور جواب۔ لہذا کبھی کبھار سوال عقیم ہوتا ہے، سوال بانجھ ہوتا ہے۔ جب بانجھ سوال ہوتا ہے تو جواب کچھ نہیں کر سکتا، اگر ہو بھی تو اس کا کوئی اثر، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بالعکس ہوتا ہے، سوال اچھا ہو جواب عقیم ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو کبھی سوال عقیم ہوتا ہے، کبھی جواب۔ یہ سوال پوچھنے والا آسمان کے راستوں کی باتیں کر رہا ہے اور کھڑا ہو کر کوئی پوچھے میری داڑھی میں بال کتنے ہیں، یہ سوال عقیم ہے۔ اس کا جواب اگر مل بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ لہذا کچھ سوال عقیم ہوتے ہیں، کچھ جواب عقیم ہوتے ہیں۔ ہنر کس میں ہے؟ سوال۔
انسان کو اگر سوال کرنے کا ہنر آ جائے، لہٰذا حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں حسن السؤال مفتاح العلم، سوال کا حسن، اچھا سوال علم کی چابی۔ لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک مرحلہ خریب کہ سب سے اچھا سوال قرآن میں اور سب سے برا سوال قرآن میں کیا، اور پھر کچھ اور مرحلے ہیں انشاءاللہ اس کو طے کر کے کوشش کروں گا کہ پھر ذکر کے مرحلے میں داخل ہو کر اس سال کی گفتگو کو کسی نتیجے تک پہنچا سکوں۔ سوال اپنی کیفیت کے اعتبار سے جواب کی کیفیت کو ڈیفائن کرتا۔ کبھی کبھار سوال کا مقصد صرف اور صرف کسی کیفیت کو ظہور دینا ہوتا ہے، مثلا کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات سوال اس کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ اس سوال کے ذریعے سے اس چھپی ہوئی کیفیت کو ظاہر کر دیا جائے۔ ظاہری طور پر سوال کی کیفیت ہو سکتا ہے کچھ اور، لیکن اگر سوال کرنے والا ہنرمند ہو تو اپنے سوال کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ باطن کو ظہور دیتا۔ اور اگر میری یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو کربلا میں سید الشہداء کا ایک سوال ہے، یہ سوال حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آئے ہوئے تمام لوگوں کے اس باطن کو ظاہر کر رہا ہے کہ جس کے اوپر حیوانی باطن کے اوپر، درندگی کے باطن کے اوپر انسانیت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی ایک سوال سے امام نے ان حیوان اور درندے نما انسانوں کی حقیقت کو بیان کیا۔ وہ ایک سوال کیا ہے؟ وہ ایک سوال صرف اتنا ہے کہ حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا علی اصغر ہے اور حسین پانی کا سوال کر رہے ہیں۔ یہاں طلب نہیں ہے، یہاں عاجزی نہیں ہے، یہاں محتاجی نہیں ہے۔ کبھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے الفاظ پر اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ جب امام لے کر آئے ہیں اور جناب علی اصغر کی حالت کو بیان کیا ہے تو کہا کیف یتلذا۔ راوی کہتے ہیں یہ جو لفظ امام نے استعمال کیا ہے یہ عام طور پر مچھلی کی اس حالت پر بیان کیا جاتا ہے جب پانی سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک تڑپنے کے بعد مچھلی بالکل موت اور حیات کی اس باؤنڈری پر رہ جاتی ہے کہ جہاں اس کے اندر صرف اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنا منہ کھول اور بند رہی کرے۔ صرف اتنی طاقت رہ جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنا منہ کھولتی ہے اور فرمایا اگر اس حالت میں مچھلی کو پانی میں ڈال بھی دیا جائے تب بھی مچھلی زندہ نہیں بچتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر جناب علی اصغر کو پانی مل بھی جاتا تب بھی شہزادے کا بچنا الظاہر الفاظ سے یہ ظاہر جو بچہ موت کی اس سرحد پر ہے پانی نہیں دے سکتے، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کیفیت میں بھی کوئی پانی نہ دے یہ ایک مرحلہ، لیکن جواب تیرے سے شعبہ سے ملے ہیں۔ یہ سوال، یہ مرحلہ
مہر خاتم ہے امام حسین کی کربلا پر کہ اب اگر اس کے بعد بھی ان کو کوئی حتی انسان بھی شمار کرے اس کی اپنی انسانیت میں شک ہے۔ میں ایک مقام عرض کروں گا اور پھر زحمت مصاحب دوں گا۔ جناب علی الاصغر کا کربلا میں مقام اور مرتبہ اور فضیلت یہ ہے کہ اس شہزادے نے کربلا میں خدا جانے وہ کون سا مقام حاصل کیا ہے کہ امام حسین کے بعد کربلا کا سب سے افضل شہید جس درجے پر ہے جناب علی الاصغر اسی درجے کو حاصل۔ عام طور پر کربلا میں امام حسین کے بعد جس ذات کو بیان کیا جاتا ہے وہ جناب حضرت ابو الفضل العباس، اور کربلا میں اپنی مجاہدت، کربلا میں اپنے ایثار، کربلا میں اپنے صبر اور قربانی کا نتیجہ جناب ابو الفضل العباس کے لیے مقام باب الحوائج تک پہنچنا۔ کربلا کا دوسرا باب الحوائج حسین کا 6 مہینے کا علی الاصغر۔ بڑا تعجب کا مقام ہے، اکثر ہم سوچتے بھی ہیں اور یہ ہمارے ذہنوں میں بات رہتی بھی ہے کہ جو اپنی مرضی سے بظاہر چل کر بھی نہیں جا سکتا اس کا یہ مقام، لہذا علماء نے بعض اسرار کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ فرمایا کہ امام نے کربلا میں اپنے اصحاب اور انصار کو اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر مقدم کیوں رکھا؟ کہ بعض اوقات ایک سوال امام حسین سے متعلق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی پہلے اپنے انصار بھیجے، اپنے بچوں کو روک کے رکھا۔ علماء اور عرفاء جواب یہ دیتے ہیں کہ کربلا میں شہادت کے امتحان کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا امتحان ہے وہ پیاس کا امتحان ہے۔ کربلا کی پیاس کوئی معمولی پیاس نہیں ہے۔ یہاں گرمی کے ایام ہیں، آپ ایک دن کے لیے صرف یہ سوچ کر، ایک دن کے لیے صرف یہ سوچیں کہ میں نے آج پانی نہیں پینا، ایک رات میں آپ کو پتہ لگ جائے گا پیاس کسے کہتے ہیں۔ فرمایا سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ کم از کم اس امتحان میں، اس کیفیت میں میرے اصحاب پہلے چلے جائیں، یہ امتحان کم دینا پڑے۔ لیکن بعض عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ پھر امام نے اپنی آل اور اولاد میں شاید اپنی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی مد نظر رکھی ہے کہ حسین نے جس کو جتنا صابر پایا ہے اس کو اتنے آخر میں لے کر گیا۔ اب اگر میں یہ معیار تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں رکھ کر دوبارہ کربلا پر دیکھوں تو مجھے نہیں معلوم کہ حسین کی نگاہ امامت میں علی اصغر کا صبر کس مقام پر ہے۔ عزیزان من، کربلا کے بعض اسرار عجیب ہیں، کبھی کربلا کوئی نظروں سے دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ علی اصغر کے صبر کو حسین کس منزل پر دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آخری شہید جانے والا میدان میں پیاس کے مقابلے پر جو سب سے آخری جانے والا ہے وہ کون ہے؟ جناب علی الاصغر۔ لیکن اسرار کربلا ہیں، ان میں سے ایک سر یہ ہے 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ تو اب جناب علی اصغر کے بھوک اور پیاس کا مرحلہ جتنا باقیوں کا ہے اتنا ہی جناب علی الاصغر کا ہے۔ بس اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ساری زندگی آپ نے کربلا سنی، ساری زندگی آپ نے اشک بہایا، مجھے ایک مرتبہ بتائیے کیا 7 محرم کو علی اصغر تڑپے؟
کیا 8 محرم کو کسی نے کہا کہ علی اصغر تڑپ رہے ہیں؟ 9 محرم کو کسی نے آ کر کہا ہو کہ علی اصغر تڑپ رہے ہیں؟ صبح عاشورہ سے لے کر عصر عاشورہ تک کسی نے کہا ہو کہ خیموں میں علی اصغر تڑپ رہا ہے؟ یہ سر کربلا ہے، یہ ہے علی اصغر کا شعور اس مرحلے پر کہ جب تک حسین نے استغاثہ بلند کر کے یہ نہیں بتایا کہ حسین اکیلا رہ گیا ہے، تب تک رباب کے بیٹے کی آواز نہیں نکلی۔ عجیب مقام سر ہے، عجیب مقام سر ہے۔ یہ بچہ عام بچوں کی طرح ہو تو ایک دن نہیں دوسرا دن کسی وقت تو روئے۔ تاریخ کربلا گواہ ہے جناب علی اصغر کے کوئی مقام نہیں ملتا، لیکن جیسے ہی حسین نے مقتل میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر اپنے عباس کے شہید ہونے کے بعد ایک مرتبہ رو کر کہا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ راوی کہتے ہیں حسین کے استغاثے کے 2 جواب ہیں، یا گنج شہیدہ میں لاشیں تڑپ رہے ہیں اور تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہیں مولا خدا ہمیں زندگی دے، ہم دوبارہ فدا ہونے کے لیے آپ پر آئے، یا دوسرا جواب خیموں سے آیا ہے۔ امام خیموں کے نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ جناب زینب کو خطاب کر کے کہا بہن کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے مر گیا ہے؟ جو بیویوں میں اتنا نالا اور گریہ ہے۔ جناب زینب نے کہا جواب ہے، تاریخ ہے یہ۔ جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں بھائی جب سے تم نے استغاثہ بلند کیا ہے تمہارے علی اصغر کو گہوارے میں چین نہیں آ رہا، ارے نہ میری آغوش میں آ کر چپ ہوتا ہے نہ ماں کی آغوش میں چپ ہو رہا ہے، حتیٰ سکینہ کی گود میں بھی آ کر چپ نہیں ہو رہا۔ بس جب سنا ایک مرتبہ کہا رباب لاؤ میرے بچے کو، میں ایک مرتبہ کوشش کروں شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ عزاداروں میں جناب رباب کے عرفان پر قربان ہو جاؤں، جناب رباب کے عرفان پر قربان ہو جاؤں۔ گرمی کا زمانہ ہے، اتنے چھوٹے بچے کو اگر باپ آج بھی دوپہر میں باہر لے جانے کی بات کرے ماں جانے نہیں دے گی، دھوپ بہت ہے میرے لال کو دھوپ میں مت لے کر جانا، لیکن جناب رباب نے کوئی جملہ نہیں کہا۔ عزیزو دھوپ الگ مسئلہ ہے، اگر باہر حالات خراب ہو، گولیاں چل رہی ہو، دنگا فساد ہو، تو کوئی ماں اپنے بچے کو ایسی جگہ جانے نہیں دے گی۔ لیکن قربان جاؤں جناب رباب کے عرفان پر حسین نے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ سفید پارچہ لے کر اپنے علی اصغر کو لپیٹ رہی ہے، شاید کہہ رہی ہوگی اللہم تقبل من ھذا القربان، اے میرے پروردگار ام رباب کی قربانی قبول کر لینا۔ عزیزو سخت مرحلہ ہے، واقعاً کربلا کا سخت مرحلہ ہے۔ امام ایک مرتبہ اپنے علی اصغر کو لے کر چلے، روایات ہیں ایک مرتبہ علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کر جا رہے ہیں، راوی کہتے ہیں دھوپ کی شدت جب حضرت کے چہرے پر پڑی نا جناب علی اصغر کے تو حضرت کے رخسار سرخ ہونا شروع ہو گئے۔ امام حسین سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ ابا کا دامن اپنے علی اصغر پر ڈالا، ارے میرے بچے کو دھوپ نہ لگے، میں کہوں گا مولا ابھی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی، کچھ دیر کے بعد آپ کی گود میں جو قیامت گزرے۔ جب حسین اس عالم میں آگے بڑھے ہیں ایک مرتبہ کسی ملعون کی نظر پڑی کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ قرآن کے واسطے سے ہم سے پانی طلب کر لے۔ سید الشہداء کے کانوں میں آواز آئی، حسین نے اتمام حجت کیا، اپنی ابا کو ہٹایا، حسین کا علی اصغر ہاتھوں پر ہے، لیکن پھر کسی ملعون نے کہا شاید حسین بچے کے بہانے خود پانی پی
پینا چاہتے ہیں. بس عزیزو حجت کا آخری مقام تھا. میرے مولا نے اپنے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا, چند قدم پیچھے ہٹے, فرماتے ہیں تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے, تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے. ارے اس کا تو کوئی قصور نہیں, ذرا دیکھو تو صحیح کیف یتلذا, ارے یہ بھیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. یہ کہہ کر جیسے ہی پیچھے ہٹے, راوی کہتے ہیں علی اصغر نے اپنی ننھی سی سوکھی زبان اپنے ننھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. یہ کیفیت ایسی تھی, پورا لشکر منہ موڑ کر رو رہا تھا, لیکن اشق الاشقیاء ملعون شمر نے ارے اس حرام زادے سے کہا اقطع کلام الحسین. ایک مرتبہ ہرملا تیرے سے شعبہ لگا کر کھڑا ہوا. ارے سوچتا ہوں ایک مرتبہ ہرملا سے پوچھوں تو صحیح, تو بڑا شجاع بنتا ہے, بڑا تیر انداز بنتا ہے, کیا تجھے معلوم نہیں یہ تیر جو تو جوڑ رہا ہے اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارے کیا تجھے نہیں پتا اس تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ ہے. بس عزیزو جب میرے مولا نے دیکھا نا کوئی علی اصغر کو پانی پلانے والا نہیں ہے, ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اپنے علی اصغر کو آغوش میں لیا. ارے دھوپ سے جل رہا تھا بچہ, میرا مولا بس چاہتا یہ تھا اپنے علی اصغر کو پیار کرے. ابھی حسین کا چہرہ علی اصغر کے چہرے کے نزدیک آیا. ایک مرتبہ حسین کی آغوش میں قیامت گزری ہے, حسین کی آغوش میں قیامت گزری ہے. لہذا زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں سلام کر کے کہتا ہے السلام علی طفل الرضی, میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر جو اپنے باپ کی آغوش میں ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. ارے حسین بیٹے کو پیار کرنا چاہتے تھے لیکن تیر بازو میں پیوست ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا حسین نے تیر کیسے نکالا, علی اصغر کے جنازے کو سمیٹا. اب جو مڑ کر حسین کی نگاہ پڑی دروازے پر ام رباب نگاہ کر رہی تھی. ارے امامت پر ایسا وقت کبھی نہیں آیا. حسین علی اصغر کو لے کر 7 قدم آگے بڑھے, 7 قدم پیچھے آئے. ایک مرتبہ کہہ رہے انا للہ